اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ کل ہم نے مد کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا۔ مد کی جو ہے 2 اقسام ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہاں سے آپ ڈیٹیل سے دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آج ہم پڑھیں گے مد فرعی کی اقسام کے بارے میں۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم نے پڑھے مد کی اقسام، مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اب پڑھتے ہیں مد فرعی کی اقسام کے بارے میں۔ مد فرعی کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مد جائز، جس کا دوسرا نام ہے مد منفصل۔ نمبر 2 مد واجب، جس کا دوسرا نام ہے مد متصل۔ نمبر 3 مد لازم۔ نمبر 4 مد عارض۔ تو مد کی اقسام تو 2 ہیں، لیکن جو مد کی دوسری اقسام ہے مد فرعی، اس کی بھی 4 اقسام ہیں۔ کون سی؟ مد جائز، مد واجب، مد لازم، مد عارض۔ تو مد جائز کا دوسرا نام مد منفصل بھی ہے اور مد واجب کا دوسرا نام مد متصل ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مد جائز کے بارے میں، جس کا دوسرا نام کیا ہے؟ مد منفصل۔ مد جائز، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو۔ اچھا، حروف مدہ کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ان کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو۔ مثال کے طور پہ قالوا انؤمن، تو اس میں جو قالوا جو ہے نا، یہ پہلا کلمہ ہے، اور انؤمن یہ ہے دوسرا کلمہ۔ ایسے ہی ما آتاہم، تو اس میں جو ما ہے یہ پہلا کلمہ ہے اور آتاہم جو ہے یہ دوسرا کلمہ ہے۔ دیکھیں قا، قاف الف زبر قا، یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ کاف کے اوپر جو ہے زبر ہے اور ساتھ میں الف خالی ہے۔ قاف الف زبر قا، ٹھیک ہے۔ اور لام واو پیش لو، یہ واو مدہ ہے۔ تو اس میں جو ہے الف مدہ بھی ہے اور واو مدہ بھی ہے۔ تو الف سے پہلے زبر ہے اور واو ساکن سے پہلے لام پر پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہو رہا ہے۔ قالوا انؤمن، اب میں نے لو کو لمبا کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پر واو ساکن پر مد ہے اور یہ مد جائز ہے۔ تو قالوا ایک کلمہ اور دوسرا انؤمن، تو اس کا ہم نے یہی پڑھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو۔ تو الف کا ہم نے کیا قاعدہ پڑھا تھا؟ اگر الف خالی ہوگا تو ہی وہ الف کہلائے گا، لیکن الف کے اوپر یا نیچے کوئی بھی حرکات ہو، اعراب ہو، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے الف کو حمزہ پڑھا ہے۔ ایسے ہی ما آتاہم، یہاں پر ایک الف کے برابر لمبا کرتے اگر ادھر مد نہ ہوتا، لیکن یہاں دیکھیں ما، اس کے اوپر کیا ہے؟ مد ہے، اور مد کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے، اور یہ سبب مد ہے یعنی مد جائز ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو وہ کیا بن جائے گا؟ مد جائز یعنی مد منفصل۔ آگے والے بریکٹ میں دیکھیں ارجعی الی، تو یہاں پر دیکھیں یا مدہ آ رہا ہے اور آگے کلمے کے اسٹارٹ میں جو ہے حمزہ ہے، یعنی اگر الف خالی ہو تو ہی وہ الف رہتا ہے، لیکن الف کے اوپر نیچے کوئی بھی حرکات یا اعراب ہو، کوئی سائن ہو، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو الف کے اوپر یا نیچے کوئی بھی سائن ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب میں ارجعی کو لمبا کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ ہم نے قوانین پڑھے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ مد جائز۔ لیکن اگر ہم یہاں وقف کریں گے تو یہاں پر ہم یا مدہ کو ایک الف کے برابر پڑھیں گے، یعنی جیسے یا مدہ پہ ہم نے وقف کر دیا اور ساتھ میں الا نہیں پڑھا، کیسے پڑھیں گے؟ ارجعی، ایک الف کی مقدار کے برابر۔ لیکن اگر ہم دونوں کلموں کو ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر ہم ارجعی کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تیسری مثال تَوْسَا إِلَّا، سین کے اوپر دیکھیں مد ہو رہی ہے، مد آ رہی ہے، مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے،
لیکن اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تب اس مد کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. 3 الف کے برابر ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے. لیکن اگر وقف نہیں کیا تو اس کو لمبا کریں گے 3 سے 4 الف کے برابر. ٹھیک ہے. الا 5ویں مثال فَلَهُ أَجْرُهُ. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جو ہا ہے، فَلَهُ کا جو ہا ہے اس پر الٹا پیش ہے. تو ہم نے پڑھا تھا الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی ان کو پڑھنے میں کوئی فرق نہیں. کھڑی حرکات جو ہوتی ہیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ حروف مدہ کی طرح ہی پڑھے جاتے ہیں. تو یہ فَلَهُ پر جو الٹا پیش ہے یہ واو مدہ کے قائم مقام ہے، یعنی ان کو پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ اسی طرح سے پڑھا جائے گا. اب ایک بات اور نوٹ کریں کہ یہاں پر مد نہیں بنی ہوئی، یہاں پر مد نہیں بنی ہوئی، مگر مد پیدا کرنی ہے، کیونکہ ہم نے ساتھ والا کلمہ دیکھنا ہے کہ اس کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے. تو جو بھی کھڑی حرکات ہوتی ہیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ اسی طرح پڑھی جاتی ہیں. تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، یعنی کہ کھڑی حرکات کو بھی ہم حروف مدہ کی طرح پڑھیں گے. تو فَلَهُ پر کیا ہے؟ فَلَهُ کے ہا پر کیا ہے؟ الٹا پیش ہے اور آگے حمزہ ہے. الف کے اوپر زبر ہے تو یہ حمزہ بن گیا. تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. کس طریقے سے؟ فَلَهُ أَجْرُهُ. جیم پر کلکلا ہوگا، یعنی کہ ہلا کے پڑھا جائے گا. یہ کلکلا کے بارے میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں. ایک دفعہ آپ لوگ اسٹارٹ سے ساری ویڈیوز دیکھ لیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کلکلا کیا ہے، کلکلا کس پر ہوتا ہے. یہ سب ویڈیوز موجود ہیں، وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو سمجھ آ جائے گا. اسی طرح آگے والی بریکٹ میں دیکھیں، بِهِ إِنَّهُ. یہاں پر مد تو نہیں ہے، مگر ہم نے یہاں پر پیدا کرنی ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے. تو کھڑا زبر، کھڑی زیر، الف مدہ کی طرح ہی پڑھنے ہوتے ہیں. سمپل یہ کہ حروف مدہ ہوں یا کھڑی حرکات ہوں، ان کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو وہاں پر ہم مد کریں گے، یعنی 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو اس کو کہیں گے مد جائز، مد منفصل. امید کرتی ہوں مد جائز، مد منفصل آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلا سمجھیں گے. مد جائز مد منفصل کا ہی دوسرا نام ہے، یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا. کچھ اہم پوائنٹس جو ہوتے ہیں اگر وہ آپ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں تو اس طرح جو ہیں تمام باتیں، امپورٹنٹ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی اور آپ کا قرآن پاک اور نماز بہترین ہوتی چلی جائے گی. اس کے بعد میں انشاءاللہ مد متصل کے بارے میں پڑھاؤں گی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک کمی و بیشی میں معاف فرمائے. اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھیں اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اور پوری امت مسلمہ کو. اللہ حافظ.